الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبه يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دوش کے بعد میرے انتہائی واجب احترام دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، جس طرح سب احباب کو پتہ ہے، اسلامی سال دی آمد ہے، یعنی اسلامی سال کا آغاز یکم یا پہلا مہینے دی آمد ہے، اور جو یکم تاریخ ہے اس مرد مجاہد، مرد کلندر، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے. آج میں بھی یہی چاہوں گا کہ کچھ دیر آپ کو ان کی شان اور ان کے نام کے بارے میں بتایا جائے. آپ کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفظ ہے، اور جو لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے، اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کی والدہ کا نام حنتمہ ہے، اور آپ حشام بن مغیرہ کی بیٹی ہیں اور ابو جہل کی بہن ہے. وہ عمر فاروق جس کو حضور علیہ السلام نے دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر مانگ کر حاصل کیا، رب کریم کے آگے ہاتھ اٹھائے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی عمر فاروق یا ابو جہل کو دیکھتے تو دعا فرماتے، یا اللہ اسلام کو حضرت عمر یا ابو جہل جیسے نوجوان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. اور امام حاکم اور ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جب آپ نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی اور حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، وَقَالَ حَقُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرَ، ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھا، حضور نے دعا میں یہی فرمائی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھ کو پسند ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت تھی وہ عمر فاروق ہے، اور عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عمر بن الخطاب کو مسلمان بنا کر، یعنی حضور علیہ السلام نے دعائی زیادہ تر عمر فاروق کے بارے میں کی تھی. تو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرمائی. اور جب ایک وقت تھا اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے اکٹھا لوگوں کو کیا، کافروں کو اکٹھا کیا. جب کافروں نے دیکھا اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، اسلام میں لوگ بہت زیادہ داخل ہو رہے ہیں، تو ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کون
سلام کروں گا۔ کوئی شخص جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرے گا، اس میں جو شخصیت موجود تھی وہ عمر فاروق کی بھی شخصیت موجود تھی۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا معاذ اللہ، آپ نے پتہ نہیں کس نیت سے کہا کہ میں حضور کو قتل کروں گا۔ آپ اس نیت سے گھر سے نکلے، یعنی معاذ اللہ کہ میں حضور کو قتل کروں گا، تب مجھے 100 اونٹ اور 40,000 درہم عنایت کرے گا، دے گا، یعنی تو آپ اس نیت سے نکلے، گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ جب تلوار لے کر جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے اور آپ کے تیور کو دیکھ کر آپ نے کہا، اے عمر، آج اس ننگی تلوار لے کر کس کی طرف جا رہے ہو؟ آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا، معاذ اللہ، آج میں حضور علیہ السلام یعنی مسلمانوں کے محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نیت سے حضرت عمر فاروق نکلے تھے اور معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا، اے عمر، آپ نے اپنے گھر کی بھی خبر دی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا، گھر میں کیا ہوا ہے، گھر میں کیا ہے؟ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بھائی سعید بن زید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ بہت غصے سے واپس لوٹے اور تلوار کو لٹکایا اور اپنے بہن کے دروازے پر جب گئے اور دستک دی تو ایک عجیب واقعہ دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک عجیب گھر سے سنائی آواز آ رہی تھی، وہ قرآن مجید کی آواز تھی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خبیب آپ کو، میاں بیوی کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے گھر پر آ کر دستک دی۔ جب دستک دی تو آپ کانپنے لگے، آپ گھبرا گئے۔ حضرت خبیب کمرے میں داخل ہو گئے تو آپ کے بھائی نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر فاروق کو بہت غصہ آیا اور اپنا ہاتھ اپنے بہنوئی کو مارنے لگے تھے، تو بہن نے ہاتھ روکا اور کہا، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ اگر تیری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ اگر تم میرے آپ کی بہن نے کہا کہ آپ ہمیں لہو لہان کر دیں گے، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیں قتل کریں گے، ہمیں موت منظور ہے اور اسلام چھوڑنا منظور نہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری بہن اسلام کے نام پر اتنی طاقتور ہو چکی ہے تو آپ نے کہا، اے بہن، مجھے بھی اس قرآن کی زیارت کرائی جائے۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ کی بہن نے فرمایا، اس کو ہاتھ وہی لگا سکتا ہے جو پاک ہو۔ آپ نے قرآن مجید سے واضح دلیل فرما دی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ وہی لگا سکتا ہے جو
پاک ہو تو آپ نے جب غسل کیا اور وضو فرمایا، جب تلاوت فرمائی قرآن مجید کو پڑھنے لگے تو ساتھ ہی اپنی بہن کو فرمایا فاطمہ آج مجھے اس محمد کے پاس لے چل اور کلمہ پڑھا دے۔ کس کے پاس لے کر چل؟ جب قرآن مجید کی زیارت کی، قرآن مجید کو دیکھا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ بےتاب ہو گئے اور اپنی بہن کو کہا مجھے بھی اس نبی کے پاس لے چلو۔ جب عمر فاروق اور آپ کی بہنوئی حضرت قعیب ساتھ ہی چلے تو حضرت قعیب بھی اتنی دیر سے جب آئے اور کہا اے فاروق اعظم قسم کا خدا میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ عمر جیسے بہادر کو اس بہادر جیسے عمر جیسے بہادر کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر جیسے بہادر کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اسلام قبول کرنے کی نیت سے گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، آپ صفا مروہ کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے جو دروازے پر اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ان کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ عمر تلوار لٹکاتے ہوئے آ رہا ہے تو آپ نے کہا آج اگر عمر کی اچھی نیت ہوئی تو بسم اللہ، اگر کسی اور نیت سے عمر ہمارے نبی کی طرف آ رہا ہوا تو آج اس کی خیر نہیں ہے، آج اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ اتنی دیر سے محبوب علیہ السلام بھی باہر تشریف لے آئے، گھر سے باہر تشریف لے آئے تو حضرت عمر فاروق بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب مل کر پڑھو جو عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تھا، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ عمر فاروق پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کر دیا، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لما اسلم عمر نظر جبرائیل فقال یا محمد لقد استبشر آل السماء باسلام عمر، یعنی جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لائے، میری خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد عمر فاروق نے زمین پر اسلام قبول کیا ہے تو عرش والے بھی خوشی منا رہے ہیں، عرش والے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ کتنی برکت ہے، کتنی عظمت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے تو عمر جیسے لوگ بھی سلام لے آتے ہیں۔